بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ۔ لیکن جب غسل کا مذاکرہ ہوتا ہے تو صرف غسل کے فرائض بیان کیے جاتے ہیں، جب وضو کا مذاکرہ ہوتا ہے تو وضو کے فرض بتا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو کرنا ہوتا ہے غسل پورا کرنا ہوتا ہے کامل طریقے سے، فرائض کا بھی خیال کرتے ہوئے، سنتوں کا اور آداب و مستحبات کا خیال کرتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے ہم غسل بھی کرتے ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مذاکرہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ غسل میں کتنی سنتیں ہیں، کتنے مکروہات ہیں، وضو میں کتنی سنتیں ہیں، کتنی مکروہات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم پورے غسل کا مذاکرہ کریں گے، اس میں فرائض بھی آ جائیں گے، سنتیں بھی آ جائیں گی اور مکروہات بھی آ جائیں گے اور مستحبات بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے تو وہ غسل کی نیت کرے گا، یہ بھی سنت ہے غسل کی نیت کرنا۔ اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھو لے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر حمام میں جائے گا تو اپنی ضرورت کا سامان ساتھ لے کر جائے گا تاکہ وہاں سے بولنے کی پکارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حمام میں جاتے وقت الٹا پاؤں داخل کرے گا، حمام میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے گا حمام میں داخل، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو حمام میں داخل ہو جائے گا تو سب سے پہلے استنجا کرے گا، چھوٹا اور بڑا استنجا دونوں کرے گا، ٹھیک۔ اور جہاں ناپاکی لگی ہوگی اس ناپاکی کی جگہ کو بھی دھو لے گا۔ بہتر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کی جگہ کو دھو لے تو اس میں جو ہے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد پورا وضو کرے گا، ٹھیک ہے۔ وضو کرتے وقت جب کلی کرے گا تو اہتمام سے کلی کرے گا، منہ بھر کے کلی کرے گا، ٹھیک ہے کہ یہ غسل کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے، منہ بھر کے کلی کرنا۔ روزہ نہ ہو تو آپ غرارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ناک میں پانی ڈالے گا تو اچھی طرح سے ناک میں پانی قریب کر کے ذرا سا سانس لے گا تو نرم ہڈی تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی غسل کے فرائض میں سے ہے اور وضو کی سنتوں میں سے۔ جب وضو پورا ہو جائے اس کے بعد سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پورے بدن پہ پانی بہائے اور ہاتھوں سے پورے بدن کو مل لے تاکہ کوئی جگہ جو ہے خشک نہیں رہے گی۔ ایک دفعہ پورے بدن پہ پانی ڈالنا فرض ہے اور 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے۔ احتیاط اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آٹا لگا ہوا ہے یا کوئی پینٹ لگا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز بدن پہ لگی ہوئی ہے جس کے وجہ سے بدن پہ پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کا ہٹانا ضروری ہے۔ کوئی انگوٹھی آدمی نے پہن رکھی ہے یا گھڑی پہن رکھی ہے بہت ٹائٹ ہے تو اس کا ہلانا ضروری ہے تاکہ وہاں تک بھی پانی پہنچ جائے۔ بغلوں میں، ناف میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آسانی سے پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں تک آدمی پانی کو بہا دے۔ جب پانی بدن پہ پڑ رہا ہے تو اس وقت ان جگہوں پہ ہاتھ پھیر لے گا تو وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے گا۔ نہاتے وقت اس کی کوشش کرے کہ ہمارا جب بدن پہ کپڑے نہیں ہیں تو ہمارا چہرہ بھی کعبے کی طرف نہ ہو اور ہماری پشت بھی کعبے کی طرف نہ ہو۔ بہت زیادہ پانی بھی نہ بہائے، یہ بہت زیادہ پانی کا بہانا بھی مکروہات میں داخل ہے۔ اچھا جی، جب آپ حمام سے باہر نکلنے لگے ہیں تو پہلے کپڑے پہن لیں، سب سے آخر میں سطر کھولیں اور سب سے پہلے سطر کو ڈھانکیں، سیدھا پاؤں سے حمام سے باہر آئیں اور دعا پڑھ لیں، غفرانہ کا دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد حمام سے نہانے کے آنے کے بعد اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ تو نہانے کے بعد آنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے غسل کر لیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ 1 مرتبہ پانی بہانا۔ غسل کی 5 سنتیں ہیں جس میں سے سب سے پہلے نیت کرنا ہے پاکی حاصل کرنے کی، دوسرے نمبر پہ ہے چھوٹا بڑا استنجا کرنا اور نجاست کا صاف کرنا، اور تیسرے نمبر پہ ہے اللہ بھلا کرے آپ کا وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہاتھوں کو دھونا، دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ہاتھ نیت کرنا، نمبر 2 ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 نجاست کا صاف کرنا اور استنجا کرنا، نمبر 4 پورا وضو کرنا، اور نمبر 5 پہ ہے 3 دفعہ پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارا غسل جو ہے کیا ہوگا، انشاءاللہ کامل غسل ہوگا۔
کریں گے انشاءاللہ.